وصلاته دوما على خير الأنام محمد والآل والأصحاب هم مأوى عند شدائدي فإلى العظيم التوسل بكتابه وبأحمد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے: صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مدینہ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی شفیع دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم اور سوکھے لفظاں عرض کراں تے انجے کہ تعلق ہے میرا اہل نظر کے اس قبیلے سے خدا کو جس نے پہچانا محمد کے وسیلے سے. حمد و صلات کے بعد بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ رب تعالی مجھ ناچیز کو حق اور سچ بیان کرنے اور ہم تمام مسلمان بھائیوں کو حق بات سننے سمجھنے اور اس پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے بزرگ بڑے ایک بات کہہ گئے کہ این سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشد خدائے بخشندہ. حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کی بات کرنا، اعتقاد کے تحفظ میں کردار ادا کرنا، یہ سعادتیں مال پیسے سے نصیب نہیں ہوتی. جن پر اللہ کا فضل ہو جاتا ہے رب تعالیٰ انہیں حضور کی محبت اور حضور علیہ السلام کی ذات اور مقام کے تحفظ کی سعادت آپ عطا فرما دیتا ہے. اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ توفیق بخشی ہے. قبلہ پیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ زیارت بھی فرما رہے ہیں، تو دو ایک باتیں عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے عرض کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا. یہ دور گلوبل ولیج کا دور ہے کہ دنیا ایک موبائل کے اندر سمٹ گئی ہے. ختم نبوت کے عقیدے کے تحفظ کے لیے نہ تو ہمارے پاس کسی بھی مقام پر دلائل کی معمولی سی بھی کوئی کمی ہے، اور نہ ہی اس عقیدے کے اظہار کے لیے ہمارے مسلمانوں کے درمیان جرأت اظہار کی کوئی کمی ہے. اس سب کے باوجود ہمیں اس عقیدے کے تحفظ کے لیے، اس عقیدے کے بیان کے لیے جو گلی گلی نگر نگر اتنی محنتوں کی ضرورت پڑ رہی ہے، تو وہ یہ جدید دور کی وجہ سے کہ جس میں انٹرنیٹ موجود ہے اور وہ باطل عقائد اور نظریات جو نبی کریم علیہ السلام کی امت تک نہیں پہنچ پاتے تھے، اگر کہیں سے سر اٹھانے کی کوشش کرتے تو حضرت پیر میرے علی شاہ کی تلوار چل جایا کرتی تھی. وہ کہیں سے بھی سر اٹھاتے تو اللہ کے ولی علماء ہمارے مشائخ اہل سنت کے یہ اسے دبا دیتے تھے، اور اتنا دبا دیتے تھے کہ شاید کسی نرم مٹی میں ایڑی کے ساتھ پتھر کو دبایا جائے وہ اتنا نہیں دبتا جتنا یہ مرزائی دب جاتے تھے. لیکن اس سب کے باوجود اس دور میں اس عقیدے کے تحفظ کے لیے بہت سنجیدہ کاوشوں میں ہم سب کا حصہ ہونا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس جدید دور میں اس موبائل کے ذریعے یا انٹرنیٹ کے ذریعے ہر وہ غلط عقیدہ
ہر وہ غلط نظریہ بڑے ہی سوچ بچار کے ساتھ، سازش کے ساتھ، بڑی تیاری کے ساتھ نوجوان نسل کے ذہنوں میں اتارنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں ایک دو مثالیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کروں گا، اور جتنا مجھے حکم ہوا ہے وقت کا اسی کے دوران اپنی گفتگو کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ کہ دیکھیے یہ سازش کیسے رچی جاتی ہے۔ میں اگر آپ حضرات میں سے یہ اعلان کروں اور سوال کروں، اگر کروں، یہ کر نہیں رہا تو اس لیے اپنے ہاتھوں کو نیچے ہی آپ نے رکھنا ہے، لیکن بات کو سمجھنا ہے آپ نے۔ اگر میں کہوں کہ وہ حضرات ہاتھ کھڑا کریں جنہوں نے چوری کرنا چھوڑ دی ہے، اور وہ ہاتھ نہ اٹھائیں جنہوں نے چوری کرنا ابھی تک نہیں چھوڑی، تو یہ دو سوال بڑے ویلڈ نظر آ رہے ہیں نا، بڑے سادہ سے سوال ہیں۔ جنہیں چوری چھڑ دیتی ہے وہ ہاتھ چک لو، جنہیں نہیں چھڑی وہ ہاتھ تھلے ہی رہن دیو۔ تو اس کا سادہ سا مطلب اور مفہوم نتیجہ صغرا کبرا ملا کے یہ نکلے گا کہ بھئی جتنے موجود ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سارے چور ہیں، یا تو وہ سابقہ چور ہیں یا موجودہ چور ہیں، نتیجہ یہی نکلے گا۔ تو اس قسم کے سوالات کر کے، اس قسم کے ابہامات پیدا کر کے نوجوان نسل کے ذہنوں میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ معاذ اللہ دیکھیں نا جی، اب اس جملے کو سمجھیے گا، سننے میں بڑا خوبصورت لگے گا، لیکن اس کا نقصان کیا ہے اور طریقہ واردات کیا ہے وہ بھی آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ کتنا خوبصورت جملہ ہے جی۔ نبوت رحمت ہے، ہر مسلمان کہے گا جی سبحان اللہ ماشاءاللہ، واقعی نبوت رحمت ہے، تو جی جو رحمت ہے اسے جاری رہنا چاہیے۔ تو آپ دیکھیں نا جملہ کیا بولا، جملہ حق کہا، نبوت رحمت ہے، لیکن اگلے جملے میں جو واردات ڈالی ہے کہ اسے جاری رہنا چاہیے، تو اس کا مطلب ہے رسول کریم علیہ السلام کی ختم نبوت کے حوالے سے اہل اسلام کے اجماعی عقیدے پر جو ضرب لگائی جا رہی ہے، اس ضرب کا توڑ کرنے کے لیے میرا پیغام تو یہ ہے، ہم میں سے ہر بندے کو اس تلوار کو اپنے ہاتھ میں لینا ہوگا جو پیر سید جماعت علی والی ہے یا امام احمد رضا والی تلوار ہے، اور وہ تلوار تحقیق کی ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں اپنے بابے نال جوڑ کے رہو۔ ایک بیماری نئی بھی آ گئی ہے مارکیٹ میں، وہ کہتا ہے بابے شاہی کوئی نہیں، میں کہ تم ہی سچائی پٹنا ہے کیونکہ تیرا ہے ہی کوئی نہیں۔ بھئی بابوں کی قدر بابے والوں کو ہوتی ہے نا۔ ابا میلی دھوتی میں ہو، پھٹا پرانا کرتا پہنا ہو، اور ویلی دی کسے نکر وچ کسے ماڑی جی منجی دیاں دوڑا تے بھی بیٹھا ہوئے نا، تے کھنگ دا بھی رہے تے حکا پی پی کھنگ دا بھی رہے، با خدا پتر دے حلالی ہون دی سند پھر بھی ہوئی ابا ہوندا۔ تو میں نے کہا ایک باپ کے ایک بیٹے کے حلالی ہونے کے لیے باپ ماڑا بھی ہو، کمزور بھی ہو، کالا کلوٹا بھی کیوں نہ ہو، ان پڑھ بھی کیوں نہ ہو، جاہل بھی کیوں نہ ہو، وہ کیسا بھی کیوں نہ ہو، بیٹے کے حلالی ہونے کی سند ہے۔ تو میرے بھائی ہمارا دین بے سند نہیں، ہمارا دین سند والا ہے، اور یہ ابو بکر صدیق سے لے کر مولا علی تک، مولا علی سے امیر معاویہ تک، اور حضرت امیر معاویہ سے امام اعظم ابو حنیفہ تک، اور امام اعظم سے حضرت امام احمد ابن حنبل تک، اور احمد ابن حنبل سے امام بخاری تک، امام بخاری سے امام احمد رضا تک، امام احمد رضا سے پیر سید جماعت علی شاہ تک، اور پیر جماعت علی شاہ سے خادم حسین رضوی تک، سارا دین سند والا دی۔ مٹھے بول لے ہو انج دا نعرہ نہیں، ایک منٹ سارے بندے ہاتھ کڈو بکلاں چوں، ایک کنجوسی نہیں چلنی، اے نعرہ مٹھا نہیں وارا کھاندا، سارے ہی کڈو۔ صدیق اکبر فرمایا سی بھئی آج کوئی بدری صحابی بھی پیچھے نہ رہے، جڑے بزرگ صحابہ دے پیر فرماؤ بھی پیچھے نہ رہنا، تو تسی جلے ہو اس نعرے تے ہاتھ نیویں رکھے، جے میں زیادہ نعرے نہیں لوانے تو آڈے کو، لیکن ایک تے لاؤ تے تگڑا لاؤ نا، ذرا ہاتھ چکو سارے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، فیضان حضور شہنشاہ لاسانی۔ ایک وری میں مٹھا جیا بولنا تو اس تو اڈی آواز بھی میں سننی ہے۔ میرے کو بچے پڑھ دیں میں کہ نعرہ لاؤ بے تو اڈے زندہ باد دی گونج نال مسیتے بیٹھے ساں، تو میں کہ جڑے پکھے لگے نا چنیاں چھنیاں ہلن گونج نال،
ایک بچے نے انج کر کے بانہ ٹونگی، کہندا استاد جی تسی نعرہ لواؤ جے لینٹر نہ کمبیا تے گل کریو تے جلیو بچے ہو کے ایڈا جذبہ رکھ دین. مینوں بندے آندے بھی ایڈی وڈی پگ کیوں بندے ہو؟ تسی بھی سوچدے ہووگے مولوی نکی نکی پگ بندے، مولوی ایڈی وڈی کیوں بندہ ہے؟ ساڈے بابا جی فرماندے سن بندے دی گھٹو گھٹ پگ ویکھ کے منکراں دا دھوں نکل جانا چاہیے. تے مومن ہوئے تے حضور دی ختم نبوت دا نعرہ لاوے تے زندہ باد اور زندہ باد اینڈ کر کے کلیجیوں آواز نکلے بار پتہ لگے آستانے آئے ہیں فیض لین آئے ہیں. ایویں فیض نہیں لب دے کہ بندہ بیٹھا رہے بکل مار کے تے چپ چپی تے لب جانے کوئی ایفرٹ کرنی پیندی. تے زندہ باد ہاتھ چک کے دو باری کہنا تے ٹکا کے زور لا کے تاجدار ختم نبوت. ہن 3 باری زندہ باد آکو، تیجی باری سارا ہی زور لا دینا تاجدار ختم نبوت زندہ. اللہ پاک تو انہوں سلامتی عطا فرمائے. اب اس بات پر توجہ فرمائیں. مرزا کہتا ہے جی یہ بابوں نے ایسے کر دیا، بابوں نے ویسے کر دیا. میں نے کہا جھلے ہم بابوں والے ہیں، ہمارے دین ہمارے عقیدے کی سند ہے. ہم نے عقیدہ نیا نہیں کھڑا جیسے مرزا غلام قادیانی نے کھڑا. ہمارے اعتقادات یہ ایسے نہیں کہ کوئی مال لگائے تو میرا عقیدہ بدل جائے، کوئی بندوق کا زور دکھائے تو عقیدہ بدل جائے، نئے زمانے میں نیا نظریہ پیدا ہو جائے. ہمارا اعتقاد ایسا نہیں. میرے عقیدے کی بھی سند ہے، میرے دین کی بھی سند ہے، اسلام کی بھی سند ہے. جس طرح میرے حلالی ہونے کے لیے خاندانی ہونا ضروری ہے، اسی طرح مومن ہونے کے لیے ابو بکر و علی و امام اعظم و امام محمد رضا والا ہونا بڑا ضروری ہے. تاجدار ختم نبوت. یہ سند والا دین ہے. تو ہم مرزا جیلمی سے دین نہیں لیں گے. ہم نے دین کس سے لینا ہے؟ ہم نے حضرت تاجدار صداقت سے دین کو لینا ہے. ہم نے دین کس سے لینا ہے؟ حضرت فاروق اعظم سے دین لینا ہے. کس سے لینا ہے؟ حضرت ذوالنورین سے دین لینا ہے. ہم نے حیدر کرار مولا علی المرتضی سے دین مصطفیٰ کو لینا ہے. اور وہ دین کیا ہے؟ اب سنیے. مرزا جیلمی بھی کہتا ہے اور وہ دیوبند کا سرخیل اور جس کو بہت بڑا مانا جاتا ہے یہ قاسم العلوم والخیرات. میں نے کہا یہ علوم ہے اس کے کہ جس پر آج مرزا جیلمی بھی وہی بات کہہ کے اپنی کمر اور اس کی بھی کمر لگوا رہا ہے. یہ قاسم العلوم ہے. قاسم العلوم اہل سنت کی نگاہ میں امام محمد رضا کی ذات ہے. کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے جی دیکھیں نبی پاک کا آخر میں آنا یہ کوئی فضیلت والی بات ہے؟ کوئی پہلے آ گیا کوئی بعد میں آ گیا. دیکھیں نا کوئی مجمع میں پہلے آ کے بیٹھا ہے کوئی بعد میں آ کے بیٹھا ہے، تو جو پہلے آ کے بیٹھا ہے وہ زیادہ شان والا ہو گیا، جو بعد میں آیا اس کی شان کم ہو گئی، یا بعد میں آنے والے کی شان زیادہ ہو گئی. تو جی بذات اس میں فضیلت نہیں. یہ جملہ کہا جاتا ہے بذات فضیلت نہیں. یہی بات مرزا جیلمی کہتا ہے اور یہی بات مولوی قاسم ننوتوی نے تحذیر الناس میں کہی تھی. اب میں بتاؤں امام محمد رضا کی ضرب کیا ہے؟ آپ سبحان اللہ فرمائیں گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا. میں 2 حدیثیں سنا کے اپنی گفتگو سمیٹنا چاہتا ہوں. زور سے بولیں سبحان اللہ. چلے میں دعا کرتا ہوں یا اللہ جس کو سبحان اللہ کہنے کی توفیق بخشنا، مولا آج رات اسے شہنشاہ لسانی کا دیدار بھی عطا فرما دینا. ایک بات جو اور بلند آواز سے کہے اسے غوث پاک کا بھی دیدار نصیب ہو جائے. ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے جی ولیوں کے قدموں میں کھڑے ہو کے یہ جملہ کہنے کی بات ہی کچھ اور ہے، کیونکہ ساڈا ایتھے آ کے تے سینہ چوڑا ہوندا کہ الحمدللہ سائیاں والے ہیں. بے سر پیر ہمارا عقیدہ اور نظریہ نہیں. اب اس جملے پر غور کیجئے گا. جی بذات فضیلت نہیں. میں نے کہا جی بذات کا کیا مطلب ہوا؟ کہنے لگے جی دیکھیں نا جی پہلے آنا یا بعد میں آنا یہ بھی کوئی فضیلت کی بات ہے. میں نے کہا اچھا جی پہلے آنا اور بعد میں آنا کوئی فضیلت والی بات نہیں. کہنے لگا جی نہیں. میں نے کہا امام محمد رضا نے پتہ کیا فرمایا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا جھلیا تو اور میں پہلے آئیں یا بعد میں؟ تو اور میں پہلے آئیں یا بعد میں کوئی فضیلت والی بات نہیں. پر جب بات آمنہ کے لال کی آ جائے تو حضور کا اول خلق ہونا یہ بھی مصطفیٰ کی شان ہے اور بعثت میں آخر میں جلوہ فرمانا بھی مصطفیٰ کی شان ہے. یہ میری اور آپ کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. اب دوسرا داؤ دیکھیے گا کیا کھیلا گیا.
وہ جی ہم مرزے کو کوئی نبی تھوڑی کہتے ہیں. میں نے کہا کیا کہتے ہو؟ جی ہم تو کہتے ہیں یہ ظل ہے، یہ سایہ ہے. کیا مطلب ہے سایہ کا؟ دیکھیں نا جی، اس نے نبی پاک سے محبت بڑی کی ہے، بڑی اطاعت کی ہے، اتنی کی ہے کہ اس پر نبی کا سایہ پڑ گیا ہے، اور اب یہ وہ جو سایہ والا یہ بھی تھوڑا تھوڑا نبی بن گیا ہے. یہ ذل کا معنی بیان کیا. وہ ذلی نبی ہے، ہم ڈائریکٹ نبی تھوڑی کہتے ہیں، ہم تو ذلی مانتے. میں نے کہا جھلے، چشم فلک گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر آج تک یہ سورج بھی گواہ ہے، جیسا سایہ مصطفیٰ کا صدیق اکبر پر پڑا ہے، جیسا سایہ مصطفیٰ کا، یہاں تک کہ حضور جب مدینہ پاک میں پہنچے تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر میں ظاہری شباہت میں ایسا اتفاق ہو گیا تھا کہ دیکھنے والوں کو فرق پتہ نہیں چلتا تھا ان میں ابو بکر کون ہے، محمد مصطفیٰ کون ہے. لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی چادر کو حضور علیہ السلام کے سر انور پر تان دیا تاکہ دیکھنے والوں کو خبر ہو جائے کہ یہ جو جس پر چادر تانی گئی ہے یہی ماہ مدینہ کی ذات مبارکہ ہے. تو میں نے کہا وہ تو ذلی نہیں بنے. اگر یہ ذلی ہے تو مولا علی المرتضی میں کیا کمی نظر آ گئی تمہیں؟ وہ تو ذلی نہیں بنے. اگر یہ مرزا ذلی ہے تو بتاؤ حضرت امام حسن مجتبی جن کا چہرہ مصطفیٰ کی شبیہ بلکہ اشباہ ترین چہرہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضور کی مشابت میں اتنا بڑھ کر کہ جس کا جی چاہتا مصطفیٰ کا دیدار کرے امام حسن کا چہرہ دیکھ لیتا تھا، کلیجے ٹھنڈ پڑ جایا کرتی تھی. کہ وہ تو ذلی نہیں بنے. آگے بڑھو. حضرت سیدی امام الائمہ، یہ بابوں کی بات کر رہا ہوں، سبحان اللہ آنی چاہیے. امام الائمہ، سراج الامہ، محدثین میں مقام شہنشاہیت پر فائز حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں نے کہا وہ تو نہیں بنے ذلی. تو یہ مرزا کدھر سے بن گیا؟ استقبال بھی کیجیے اور محبت سے سبحان اللہ بھی فرما دیجیے. جب بات اعتقاد کی ہو رہی ہو تو تھوڑا دھیان قائم بھی رکھا کریں. اللہ ہم کو سمجھ کی توفیق دے. ایسے سبحان اللہ بولے کہ قبلہ حضور بھی راضی ہو جائیں اور ہمارے کلیجے میں بھی نور و نور آ جائے. یا اللہ جڑا اچھی بولے ہو دے کار چونکی خاندان چو بیماریاں دور فرما دے میں. جڑا اور اچھی بولے مولا اگر وہ تے قرض ہے تے وہ دے اتارن دی سبیل پیدا فرما دے میں. تے جڑا اور اچھی بولے راتی سوے انہوں خواب اچ پیرے پیران تے میرے میران دا بھی دیدار عطا فرما دے میں. ابھی جملے کو سمجھئے. کہنے لگا یہ ذل ہے. میں نے کہا یہ کیڑے پاسوں ذل ہے؟ اگر ذل سے کوئی نبوت کا کوئی جز لے سکتا ہوتا یا نبی بن سکتا ہوتا تو یہ بڑی ہستیاں ہیں. اکیلے امام احمد ابن حنبل، بڑی ذمہ داری سے یہ جملہ کہنے لگا ہوں، سمجھیے گا ٹھنڈے دل کے ساتھ. امام احمد ابن حنبل یہ پتہ کون ہستی ہیں؟ یہ وہی ہے جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد، حضرت امام ابو یوسف ان کے شاگرد، حضرت امام محمد ان کے شاگرد، حضرت امام محمد بن ادریس شافعی، پھر ان کے یہ آگے شاگرد ہیں امام احمد ابن حنبل. ابھی بھی آپ آہستہ بولے. امام صاحب کا نام سن کے سبحان اللہ اس انداز میں کہہ دے یہ کلیجے ٹھنڈ پڑے. کیوں کہ یہ امام احمد ابن حنبل وہ ہیں کہ کتاب اللہ کے بعد روح زمین پر جس کی کتاب سب سے افضل ہے اس امام بخاری کے استاد کا نام ہے امام احمد ابن حنبل. یہ حضرت سیدی امام احمد ابن حنبل کوئی عام عالم نہیں تھے. 10 لاکھ حدیث مصطفیٰ کے حافظ. اللہ مدینے لے جائے. 10 لاکھ حدیث مصطفیٰ کے حافظ اور خوبصورت اتنے تھے، سونے اتنے تھے کہ حضرت امام محمد بن ادریس شافعی نے ایک بار حضرت امام احمد ابن حنبل کو یہ جملہ کہا اے احمد، جتنا رب نے تجھے فضل و کمال عطا کیا ہے، تجھے علم کی جلانی عطا کی ہے، تجھے حسن و عطا سے نوازا ہے اور تیری محبت کو اکناف عالم کے بڑے بڑے دلوں کے اندر راسخ کیا ہے، اے احمد اگر سلسلہ نبوت جاری ہوتا
تو بعید نہیں تھا کہ اللہ تجھے نبی بنا دیتا. یہ امام احمد ابن حنبل کے بارے میں امام محمد بن ادریس شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول ہے. لیکن آپ اس قول کے ساتھ ہی امام صاحب نے کیا حدیث شریف نقل فرمائی؟ آپ فرماتے ہیں مگر میرے مصطفیٰ کی شان ختم نبوت کا انداز یہ ہے کہ ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی. لیکن احمد مصطفیٰ نے یہ کہہ کے اس بات پر مہر لگا دی ہے کہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ اللہ نے مصطفیٰ پر منقطع کر دیا. اور قیامت تک رسول اللہ کے بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں. تاجدار ختم نبوت مٹھے نہیں تھوڑی آواز سننی میں. تاجدار ختم نبوت فیضان حضور شہنشاہ لاثانی. سنیے جی ایک حدیث پاک، پہلی حدیث پاک مسلم شریف. میں نے کہا جی اس کو ذلی کہتے ہو؟ جی ہاں ذلی کہتے ہیں، سایہ پڑ گیا تھا. اور کہتے ہیں بروزی بھی کہتے ہیں. کہ یہ بروزی کا کیا مطلب ہے؟ کہنے لگا اس کا مطلب ہے جی وہ جسم تو مرزے کا ہے، اس میں روح معاذ اللہ امام الانبیاء کی آ گئی ہے. لا حول ولا قوت. اس میں روح آ گئی ہے حضور کی؟ کہنے لگا جی روح آ گئی ہے. میں کہا ساڑی قوم تے گندے پانڈے چ دودھ نہیں لیندی. آپ آہستہ بولے، اللہ آپ کا ذوق سلامتی عطا کرے. ذوق کو زور سے بولے سبحان اللہ. گندے برتن میں ہماری قوم بڑا سادہ سا بندہ کیوں نہ ہو، بڑا سادہ سا بندہ کیوں نہ ہو، وہ جناب دودھ نہیں لے گا میلے برتن میں. کیونکہ دودھ کو سمجھتے ہیں، کیونکہ اعتقاد ہے سفید ہے، رب کی نعمت ہے تو نور کی طرح ہے، نور کی طرح. تو ہم تو گندے برتن، اور تو مرزے جیسی غلاظت کے گھڑے کو تو کہہ رہا ہے معاذ اللہ امام الانبیاء کی روح یہاں آ گئی. میں کہا سن، ایک حدیث پاک نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے. کیفیت یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق کے ہاتھوں میں ایک رکا تھا، ایک صفحہ تھا، اور وہ صفحہ تھا اللہ کے کلام کا. اس کلام کا نام ہے تورات. دھیان سے سنیے گا جملہ. تورات کا صفحہ تھا. حضرت عمر فاروق حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. نبی کریم علیہ السلام نے دیکھا. حضور نے جب دیکھا تو میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے چہرے انور پر جلال کے آثار نمایاں ہو گئے. حضور غصے میں آ گئے. اسی حدیث کو ایک اور جگہ پر ایک اور انداز میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عمر فاروق اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی کے سین میں بیٹھے تھے. اتنے میں حضور جلوہ فرما ہوئے. درا حال ہے کہ حضرت عمر فاروق وہ تورات کا صفحہ پڑھ رہے تھے. اس جملے پر غور کیجئے گا. ان دونوں اعتراضوں کا ایک حدیث ہی سناؤں گا چونکہ وقت میرا اختتام کو پہنچ رہا ہے. انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی پلے پوے تے ایک جملہ انشاءاللہ مقدر تار دیندہ ہے. حضرت عمر فاروق تو دونوں اعتبار سے مفہوم ایک ہی ہے. اب سنیے گا، حضرت عمر فاروق بیٹھے ہیں اور تورات کا صفحہ پڑھ رہے ہیں، یا حضور کی خدمت اطہر میں حاضر ہوئے تو تورات کا صفحہ تھا ہاتھ میں. نبی پاک علیہ السلام آپ حضور نے پوچھا اے عمر یہ کیا ہے؟ حضرت عمر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور آپ جانتے ہیں اور آپ اگر حکمن پوچھتے ہیں تو یا رسول اللہ عرض یہ ہے یہ تورات ہے. یہ کیا ہے؟ تورات ہے. یہ تورات اللہ کا کلام ہے کہ نہیں جی؟ یہ ماننا ضروری ہے نا. مسلمان جب تک اللہ کی نازل کردہ ساری کتابوں پر ایمان نہ رکھے مومن ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ تورات ہے، اللہ کا کلام ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو یہ بتاؤ یہ وہی صفحہ ہے جو حضرت موسیٰ پر نازل ہوا؟ یعنی یہ کوئی تبدیلی شدہ کوئی دو نمبر قسم کا تو نہیں، یہ وہی ہے جو اللہ نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ پر نازل کیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا رسول اللہ یہ وہی ہے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر جلال کے آثار نمایاں ہوئے نا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت فاروق اعظم کے بازو کو پکڑا اور دبایا، اور ایک جگہ یہ لکھا ہے کہ جھنجھوڑا، اور جھنجھوڑ کے کہا ہے عمر تو دیکھ نہیں رہا رسول اللہ کے چہرے اطہر پر جلال کے آثار ہیں، حضور غصے میں ہے اور تو صفحہ ہاتھ میں لیے بیٹھا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی جب اس جانب توجہ ہوئی تو فوراً تھر تھر کانپنے لگے. بات اب کھڑے ہیں
بارگاہ مصطفیٰ ہے. میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا عمر اس تورات کے صفحے کو بھی پڑھنے کی حاجت نہیں. اگلا جملہ سنیں اور جو رہ گیا وہ رہ گیا، جس نے کچھ سیکھ لیا وہ سیکھ جائے گا. جملہ سنیں امام الانبیاء نے کیا فرمایا. حضور نے فرمایا عمر واللہ ہے. پنجابی ترجمہ کروں تو اور زیادہ سمجھ آئے گی، ہم سادہ لوگ ہیں، ماں بولی میں جملہ زیادہ سمجھ آتا ہے. حضور نے فرمایا عمر اللہ دی قسم ہے. فرمایا واللہ ہے، یہ زبان امام الانبیاء کی ہے. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہ اس محبوب کی زبان پاک ہے کہ جس زبان پاک پر اللہ کی مرضی کے بغیر کلام جاری کوئی نہیں ہوتا. یہ وہ محبوب ہے. حضور قسم کے بغیر بھی کہہ دیتے تو بات بن جاتی، مگر میرے اور آپ کے آقا نے اس پر تاکیدن یہ جملہ فرمایا واللہ ہے اے عمر مجھے اللہ کی قسم ہے، اے عمر اللہ کی قسم لو کان موسیٰ حیا، اگر حضرت موسیٰ کلیم اللہ حیات ظاہری کے ساتھ تمہارے درمیان زندہ موجود بھی ہو جائیں. جملہ سمجھے حضور نے کیا فرمایا. تم کہتے ہو یہ اس پر سایہ پڑ گیا ہے، اس میں روح آ گئی ہے. میں نے کہا روح آنا یا سایہ پڑنا یہ بات کی بات ہے. یہ بتا حضرت موسیٰ تو رب کے سچے نبی ہے نا، وہ تو سچے نبی ہے، ان کو نبی نہ مانو تو حضور کا کلمہ پڑھ کے بھی تم مومن نہیں ہو سکتے. ان کو نہ مانو تو. اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا اے عمر اللہ کی قسم ما وسیعہ الا اتباع، اگر حضرت موسیٰ حیات ظاہری کے ساتھ تمہارے درمیان موجود بھی ہو جائیں ان دا بھی گزارا میرے بغیر نہیں جے ہونا. ما وسیعہ الا اتباع، میری اتباع کے سوا ان کا بھی چارہ کوئی نہیں. نبوت زوال پذیر ہونے والی شے نہیں. میری تقریر ختم ہو گئی، میں یہاں سمیٹ رہا ہوں بات. نبوت ختم ہونے والی شے نہیں. نبوت جس نے رب نے جس کو نبوت کا تاج عطا فرما دیا، ہن قیامت تک کو نبی ہی نبی. یہ منصب لے جانے بارے شریعت سے لے کے اعتقادات عقائد اہل سنت کی بڑی بڑی کتابوں کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے. ایک لمحے کے لیے بھی اگر کوئی کسی نبی سے نبوت کا زوال جائز مانے وہ بندہ کافر ہو جائے گا، وہ بندہ کافر ہو جائے گا. تو اب ہمیں سمجھ آ گئی کہ نبی کریم علیہ السلام کی ختم نبوت کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ وہاں رب کے سچے نبی اور رسول بھی آ جائیں تو میرے مصطفیٰ کی غلامی کے بغیر گزارا ان کا بھی نہیں. اے مرزا نہ ادھروں تے نہ ادھروں، نہ منہ نہ متھا تے جن پاڑوں لتھا، اے مینوں نبی نبی آکھو. میں کہ بچیا تینوں بھی ساڈے بابے نہیں چھڈیا تے تیری ذریت نو انشاءاللہ رسول اللہ دے غلام کدی بھی حیاتی چین نال نہیں رہن دین گے انشاءاللہ. اور یہ وقت آن والا ہے. پھر سن 1953 تو لے کے 74 تک تے 74 تو لے کے ہن تک جو کچھ ہویا ہے اور تازہ فیصلہ. لوگ کہندے مولویوں نو کی پتہ انہاں نو کیڑا انگریزی آوندی ہے، پر انہاں چیف جسٹساں نو بھی کی پتہ انگریزی سانو آوے نہ آوے. انگریزاں نو پٹھیاں کرن دی جاچ سانو ساڈے بابے سکھا گئے نے. اس لیے اس ملک میں رسول اللہ کی ختم نبوت کے خلاف سازش ایک لمحے کے لیے بھی قابل قبول تے جیڑا کوئی انہاں دے نار رلے گا قیامت والے دن آپ ہی جواب دیندا رہے گا اپنی گلاں دے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو اس لیے اس آستانے کا یہ پیغام یہ ایک مستقل پیغام ہے اور ایتھے آن والے بھی میرے مصطفیٰ کی رحمت کی نگاہ کے بغیر نہیں آ سکتے، نہیں آ سکتے جی. ہاں یہ بڑی رحمت کا کام ہے جس کے لیے رب نے اس آستانے کو زیادہ بڑی ذمہ داری عطا فرمائی. اور الحمدللہ قبلہ پیر صاحب حضور تنویر لسانی دامہ ظلہ العالی آپ بحسن خوبی اس ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں اور قیادت فرما رہے ہیں. تو آج کے اس اجتماع میں ہم بھی قبلہ پیر صاحب کی بارگاہ میں عرض کنا ہے کہ سرکار قدم بدھائی جاؤ انشاءاللہ تو آڈا پیر اوتھے نہیں رکھن دیاں گے بھئی جتھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامہ دی اگے توڑنا موجود ہوئے. ہم حاضر ہیں، بس یہ ایسی دلیر قیادت کے ساتھ ہم حاضر ہیں. اور یہ بات فیض آباد جانتا ہے،
بڑی مٹھی سبحان اللہ فرمائی دے. اے گل کدھر فیض آباد نو پوچھ کے ویکھو جنہ 2 نمبری کیتی سی اے کدی انہاں نو پوچھ کے ویکھو ہائے ہائے دیاں وعدہ ہون گیاں لیکن محمد عربی کی ختم نبوت کے پہرے دار اللہ کے فضل و احسان سے کل بھی میدان عمل میں کھڑے تھے، آج بھی سر بکف میدان عمل میں کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ ہماری آنے والی نسلیں بھی اس عقیدہ حقہ پر پہرا دے کر اپنے حصے کا کام کر کے دکھائیں گے. اور میں آخر میں آپ حضرات سے ایک نعرہ سننا چاہتا ہوں اور وہ آپ مجھے سنا دے ذرا محبت سے. تاجدار ختم نبوت نہیں، اے نعرہ انجدہ لانا بھی جی میں ہونے ہی کلیجہ باہر آ جانا ہے. اور ساڑھے بابا جی فرمان سن نعرے نال جانا نہیں جاندی ہیں، بات سمجھ آئی؟ نعرے نال نہیں جاندی ہیں. تے جو حضور دا نعرہ نہیں مارنا تے ایڈا وڈا ہے جسم دا فائدہ کی ہے جنہوں پالنے ہاں 3 ٹائم انہوں لنگر چار کے تے ایڈا تگڑا کیتا ہے. تے جو حضور دی ختم نبوت دا نعرہ لی لانا تے پھر لانا کھا ہے ہاتھ ایٹھے کھڑا ہوئے تے زندہ باد انجاوے کلے جے ٹھنڈ پوے. تاجدار ختم نبوت 3 وری زندہ باد آکھو، تیجی وری ذرا تسی مٹھے پہ جاندے ہو، تیجی وری زور پورا لا دئی دے بے جو ہوئے گی ویکھی جائے گی. سنگ روے نہ روے مدینے والے دا نعرہ بج جاوے ایک وری تے جے نعرہ لاندیا جان نکل جائے تے اس تو ودیا گل کیڑی ہے. زندہ باد ٹکا کے آوے تاجدار ختم نبوت. وقت تھوڑا ہے کام زیادہ، زخم تو اپنا ہے اب بھی تازہ. اٹھو توجہ جی میں لوان لگا ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں لوان لگا تو سی انج مٹھا نہیں نہ وارے کھاندہ. بزرگاں دی ویکھو عمر مبارک ویکھو تے کہ بلا جی بزرگاں دے بالکل قدمہ چ موجود نے تے نعرہ انہاں ایڈی جوش عقیدت محبت نہ لایا تسی ابھی مٹھے پہ گئے ہو. اے شعر سنو تے اینڈ تے نعرہ لاؤ کہ میاں وقت تھوڑا ہے کام زیادہ، زخم تو اپنا ہے اب بھی تازہ. اٹھو جگاؤ تم دہر کو، خطرہ لاحق ہے اب فقر کو. کیا کرو گے جوانیوں کا دنیاوی ریشہ دانیوں کا. کوئی جو مارے نبی پہ ڈاکے اور بنائے نبی کے خاکے، پھر بھی سنی تو سو رہے گر، پھیل جائے گا ہر طرف شر. اٹھ میدان عمل میں آ جا، ارے نور بن ظلمتوں پہ چھا جا. حبیب دابر شفیع معاشر پلائیں گے ہم کو جام کوثر. تو آؤ نہ جانوں کو وار دے ہم، یہ قرض پچھلے اتار دے ہم. ہاتھ میں لے کے سیف حیدر یزیدیوں کے اتار دے سر. زمین کا کرتاس پاک کر دے، یہ مرزا گیری کو خاک کر دے. جو پردہ شان نبی پہ آئے ایسے پردے کو چاک کر دے. جو سنیوں ہی سے لے کے کھا لے نبی کی عزت پہ ہاتھ ڈالے. ایسے کتوں کو مارنا ہے، اپنے گھر کو سنوارنا ہے. ارے اٹھاؤ اٹھو اب اٹھ بھی جاؤ، اور نبی بلاتے ہیں دوڑے آؤ. ہے امتحانوں کا وقت آیا، لٹا دو اب تک ہے جو کمایا. جو سر کٹانے کو تم ہو راضی تو تھام لو آ کے دست غازی. اور لگا دو ایسے نبی کا نعرہ کہ گونج اٹھے جہان سارا. ہاتھ اوپر تے سینے دے زور نال تاجدار ختم نبوت.